لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ اے کل تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے
والی خراسان دا واسطے ہی، کربل دے مہمان دا واسطے ہی، مسافرائے شام دا واسطے ہی، امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ سب شرکت کرنا آمین۔ میرا مولا آخری حجت دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا زداری سید الشہداء علیہ السلام دے صدقے وقت امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما۔ میرا مولا ساڑیوں غلطیاں، ساڑیوں گناہ، ساڑیوں گستاخیاں، ساڑیوں نافرمانیاں جڑیاں درمیان حائلن، میرا اللہ ذکر حسین ابن علی دے صدقے معاف فرما۔ آخری بادشاہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطے اس عزاداری نو، اس کوشش و کاوش نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ بابا جی سید ارشد شبیر شرازی شاہ صاحب دے اور انہاں دی سنگت دے عزت، رزق، بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ آمین سارے آکھ دینا۔ میرا مولا سید الساجدین علیہ السلام دی عظمت دا واسطہ اے جتنے اول تو آخر عزادار، حبدار، ماتمدار، شیعہ اہل سنت، زن مرد، جوان، بچے، بزرگ جتنا سفر کر کے آئے، جتنے قدم چل کے آئے، میرا مولا اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما۔ جو مریضاں دی شفا واسطے آئے صحت کلی عطا فرما۔ بے اولادہ نو نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ مقروضاں دے قرض ادا فرما۔ میرا مولا انہاں لوگاں نو آمد امام تک سلامت فرما۔ الہی میری ملت دے جتنے جوان موجود ہیں تشریف فرمائیں، ہر قدم تے اپنے وارث دی حمایت نصیب فرما۔ سارے آمین آکھنا۔ بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں۔ میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب، الہی آمین 14 دی زیارت نصیب فرما۔ 40 دے سلسلے جتنے لوگ جا رہے ہیں میرا اللہ انہاں خیر فرما، انہاں دے زادے راج اضافہ فرما، اور سن بھی مظلوم کربلا دی زری پاک دی زیارت جلد از جلد نصیب فرما۔ میرا مولا اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ انہاں حسین بادشاہ دیاں دیوانیاں نو ہر آفت، وبا، بلا، مصیبتوں محفوظ اور معمون فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و صلوات ایسی کہ ساریاں دعاواں مستجاب ہو جاویں۔ اللہم ایک ایسی صلوات سارے صحبان تلاوت فرماؤ جو زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اور اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسطک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی، ہے جی اجازت، ہے جی اجازت سارے صاحبان دی جی میرے بھائیوں۔ الحمدللہ کہ خالق لم یزل نے تواڈی زیارت دا شرف مالک نے بخشیا۔ مولا اس عزاداری نو، اس سلسلے نو آمد امام تک جاری ہو ساری رکھے۔ اج دی مجلس وچ میری مرضی ہے کہ 21 محرم تو ذکر شروع سید الساجدین علیہ السلام دا۔ تو بادشاہ دی 5 محرم شہادت گزری ہے، تو میں کوشش کیتا ہے کہ مختلف شہنشاہ دی گزاری ہوئی زندگی تے مختلف پہلوان تے گفتگو کیتی ہے۔ تو میری مرضی ہے کہ ایک ٹکڑا عظمت امام علیہ السلام دا میں تواڈے گوش گزار بھی کراں۔
چونکہ یاد رکھیا ہے بڑی عظمت دے مالک ہیں، امام ہونا، اللہ دی حجت ہونا، یہ طے شدہ امر اس خاندان دے افراد واسطے جنہاں اللہ نے اپنی دنیا اتے حجت بنایا، مالک بنایا۔ لیکن یاد رکھے حجت ہون تو ہٹ کے انہاں اس نال عشقی اتنا کمال کیتا ہے، اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے، انہاں عشقی ایسا کمال کیتا ہے، انہاں اس نال سانجھی ایسی بنائیے، کمال ہو گیا ہے۔ اگر تسی جدوں تاریخ پڑھ دے ہو آئمہ علیہ السلام دی اور انہاں دے عشق دا مظاہرہ ویکھ دے ہو کہ کس اندازے چے اپنے خدا نال محبت کر دیں، کوئی چیز اپنے اللہ تو پیاری نہیں کر دے۔ اور پھر میں اسی سارے گداگر ہیں اس دروازے دے، کوئی بھی یہ گداگر اس دروازے دے یہ منگنا اس دروازے تو ہی پاؤندا ہے، چونکہ واسطہ انہاں دا اتھے قبول ہوندا ہے۔ تو بابا جی جس نے عشق حقیقی آکھیا جاندہ نا، عشق حقیقی وہ یاد رکھا ہے وہ اللہ اس گھرانے نال کیتا ہے تے انہاں اس نال کیتا ہے، باقی دنیا کھاتی پیتی جاندی ہے۔ توجہ ہے جی مولا زندگی طرف تھوڑا جا بیدار ہونا نیاز ہو سکتا، ہر چیز قربان کر دینی۔ یا رسول جزاک اللہ۔ حیدری یا اللہ۔ تو میرے بھائیو سب تو پہلے موضوع راستہ کر لویے کہ میں آکھنا کی چاہنا، اور اس دے بعد انشاءاللہ پھر بادشاہ دے نعرے دا سلسلہ بھی سارے تو پہلے یہ ویکھو کہ اللہ نے سید الساجدین علیہ السلام نو امامت نمبر کیڑا عطا کیتا ہے۔ آج سلام پیش کرنا ہے شہنشاہ پاک دی بارگاہ وچ، آج ذرا قرب امامت چاہ کے، لطف امامت چاہ کے، ذکر امامت لطف چاہ کے ذرا غور کرنا، چونکہ بادشاہ دا مسائب بھی زیادہ پڑھیا گیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ انسان جو دو فضائلش بھی ذکر سید الساجدین کردہ ہے تو آنکھ دا وضو شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میری مرضی ہے کہ شہنشاہ دی 57 سال دی 56 سال دی گزری ہوئی زندگی چوں، اور بالخصوص 61 ہجری تو 95 ہجری تک دے جڑے حالات ہیں انہاں دے چویکھی کہ کس عظمت دے مالک ہیں سید سجاد، اور مصیبتاں اور جڑیاں سید الساجدین تے حالات آئے بالخصوص 61 ہجری تو 72 ہجری تک، اور ولید جیسے ملعون اور حشام جیسے ملعون اور 3.5 سال دے یزید ملعون دی ایک ایسی بربریت اور ایک وحشیانہ حکومت دا سامنا کرنا، تو سید الساجدین علیہ السلام دا سلام بندہ ہے، چونکہ جتھے پوری انسانیت دی ہمت مک جاندی ہے نا، اتھے سجاد پہلا قدم رکھ دے۔ سلام پیش کرنا ہے اپنے حق دے امام علیہ السلام۔ بسم اللہ با جماعت حیدری یا ولی۔ اور اس بات نو بسم اللہ، اور اگر اس بات نو محسوس کیتا جاوے کہ کیسی زندگی گزاری ہے سید الساجدین علیہ السلام، تو امام علیہ السلام دی زندگی چو ساڑھے واسطے سکھن واسطے لاتعداد چیزاں۔ امام سجاد اے بھئی گیٹ والے صاحبان اگر سی بہ جاؤ، ایک تو شور ختم ہو جاسی، اگر سی تشریف فرما ہو جاؤ تو پچھلے بندے بھی جڑے گیٹ تو باہر ہیں وہ بھی عبادت شامل ہو جاسے۔ ہوں توجہ کرے سہیں، اساں اپنی ڈیوٹی آگ کے پوری کر دیتی۔ غور کرنا جوانوں، کتنی ایک تسی مصیبت اور مشکل نو اپنے ذہن سوچ سکتے ہو کہ جڑی کسی ایک انسان تے آئی ہوئے، تو سید الساجدین وارث کربلا ہے، وارث کربلا ہے۔ سید الساجدین علیہ السلام نے جڑے جڑے مصیبتاں دے بھار سینے اتے ٹھلن، یعنی ساڑھے ویچ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے فضائل پڑھ رہے ہیں جس نے ایک دن نیچ 72 دفن کیتا ہوئے، ایک موت ایک جنازہ اگر دروازے تے ہوئے تو انسان دی کمر جھکا دیندہ ہے،
ایک دن صبح تو شام تے اگر ایک جنازے واسطے نسنا بھجنا پہ جب ایک بندے تو شام نو محسوس کرتا ہے کہ بدن دی طاقت ختم ہو چکی. اگر وہ غسل کفن وچ بھی شامل ہوندا ہے اور دفن وچ بھی شامل ہوندا ہے اور جنازہ اٹھان وچ رکھن وچ بھی شامل ہوندا ہے تو تسی ادراک نہیں کر سکتے کہ کس بلندی دا نام ہے سید سجاد. تو مولا دی زندگی سکھن واسطے جتھے مختلف چیزن اتھے امام سجاد علیہ السلام دی زندگی ایک ساڑھے واسطے چیز سکھن واسطے وہ ہے جرت. ہمت بھی آگ سے ہمت تے جرت دی شکل لگے جا کے علیحدہ ہو جاندی ہے لیکن میں تھے لفظ جرت استعمال کر سا. اور لفظ جرت کیوں استعمال کر رہے ہیں جس یزید دی یزیدیت ایک پل واسطے ذرا 61 ہجری سارے آ جاؤ 56 ملکان دا حکمران ہے یزید علیہ لعن والعذاب. آج جس دی خبر بھی نہیں لبدی اس دی قریب 3 بر اعظم تے حکومت دا جھنڈا لہرا چکے آئی. سید ساجدین علیہ السلام نے ثابت کیتا ہے عاشورہ تو بعد بھئی بڑی تو بڑی حکومت اور طاقت نال ٹکران واسطے تواڈے نال بندیاں تو ہونا ضروری نہیں تواڈے نال اس دا ہونا ضروری ہے. اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے مل کے نعرہ حیدری. مہربانی حضور سمجھ آ رہی ہے جوانوں. بڑی تو بڑی طاقت کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تواڈے اندر ایمان ہے اور ایمان کامل و اکمل ہے اور تواڈے اندر ایک خواہش ہے کہ کسی بھی باطل حکومت طاقت دے سامنے سر نہ جھکایا جاوے تو اس وقت افراد دی ضرورت نہیں ہے. اور ساڑھے آئمہ تحرین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام نے سید الساجدین نے محمد ابن علی نے جعفر ابن محمد نے موسیٰ ابن جعفر نے علی ابن موسیٰ نے محمد ابن علی نے علی ابن محمد نے حسن ابن علی نے نہ تنہائی جنگ لڑی ہے. اگر تسی ہسٹری تو واقف ہو جوانوں تو کسے ساتھ نہیں دیتا امام حسن علیہ السلام دا. آل محمد حقدار ہون دے باوجود اقتدار کیوں نہیں آئے؟ حقدار ہیں اقتدار کیوں نہیں آئے؟ ساتھ نہیں دیتا دنیا نے. امام حسین علیہ السلام نمایاں کیوں ہیں وکھرے کیوں ہیں؟ مولا امیر علیہ السلام ساتھ نہیں دیتا. جدوں لوگ جڑے مولا متقیان نے سفین پیڑ بند دیتا. نہیں سمجھے؟ خوارج نال جیڑی بادشاہ نے جیڑی یہ جنگا لڑین میرے بھائیوں نہروان دی جنگ اگر تواڈے سامنے ہے جدوں معصوم کول مخلص لڑن والے آ جاندے نو ساتھی کے پہاڑ اپنی جا تو ہٹے مگر وہ امام حسن علیہ السلام دا ساتھ کسے نہیں دیتا. امام حسین علیہ السلام نو 72 ملن تے 72 نو 9 لاکھ نال لڑا دیتا ہے. ہاتھ نال زبان بولے سلام پیش کرنا مہربانی صحیح. 72 ملے اور 72 آج تک نمایاں حیدری 72 آج تک بلند 72 بے مثال بے نظیر. اچھا سید الساجدین علیہ السلام کس ساتھ دیتا؟ 2.25 سال دا مارکا گزرے ہے کیڑا پچھو جا کے لڑے ہے سید الساجدین واسطے؟ کون شام وچ گیا ہے؟ کس یزید علیہ لعن والعذاب نال گل کیتی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نو 2 دفعہ شام بلایا گیا اور اس ادوار جیسے جیسے واقعات ہوئے جیسے زندگی انہاں 2 امامہ نے گزاری ہے 4تھے شہنشاہ اور 5ویں شہنشاہ تو اگر کوئی حالات تاریخ پڑھ لو تو روح کمب جاوے اور ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ انسان دی اکھاں چو نیند ہی اٹھ جاوے. شہنشاہ پاک نے خود فرمایا اگر میرے مصائب جو میں ویکھن تسی سن لو تو مسکرانا چھوڑ دیو گے. تو ذرا غور کرو کہ شیعت کیسے ادوار چو گزر کے آئیے. اور چھٹے شہنشاہ پاک جس بادشاہ دے نا تے تیری میری فقہ دا نا ہے اور اسی عمل پیرا ہاں اس امام تے بندے سوال کیتا مولا تسی منصور دوان کی دے مقابلے قیام کیوں نہیں کر دے بندے تو تواڈے نال بھی ڈھیر سارے غور کرنا. تو چھٹے شہنشاہ پاک فرمایا اینا بکریاں جتنے بھی مخلص لب جاندے نا
اللہ زندگی دراز کرے، محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ اگر انہاں بھیڑ بکریاں جتنے بھی مخلص مل جان دے تو اسی قیام کر دیں دے، تو جدو بعد بھیڑ بکریاں نو گنیا گیا تو انہاں دی تعداد ہے 12۔ مخلص نہیں ملے کسی نے۔ 7ویں شہنشاہ پاک دا اگر دور امامت پڑھ کے ویکھو تے اپنے ہی بندے 4 حصے تقسیم ہو گئے، 4 حصے تک کسے عبداللہ افتح نے امام من لیا، منصور دیوان کی تجوریاں دے منہ کھول دیتے، امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے بھتیجے نے دعوی امامت کر دیتا، ویڑے وی دعوی امامت ہو گیا، ایک گروہ سائیڈ تے ہو گیا، تھوڑے جے بچ گئے۔ کدی تو سوچیا نہیں بھئی حجت خدا دا جنازہ پل بغداد تے پیاریا تے کوئی چان ہی نہیں آیا، مخلص کوئی نہیں ملیا۔ اس در نو کسے پہچانے یا نہیں؟ امام رضا بادشاہ نو زبردستی لے کے جانا، مدینے چ جا کے ولی عہد بنانا، کیوں ہویا؟ پیچھے لڑن نہ لئی کوئی نہیں۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نو محض 28 سال دی عمر زہر دے دینا، اور ام فضل دا امام نو زہر دے کے در دے بار کھلو کے تاڑیاں مارنا۔ جدو سن اپنی ہسٹری دا پتہ لگ گیا نا بھی اسی کرن کی آیاں، اے نماز روزہ ہائی زکاة خم جہاد تھی بہن دا حیا، اے ذاکرہ مولویوں نو گل کرنی، جدو تو ان اے پتہ لگ گیا نا سارے بھائی اپنا منشور سمجھ لینا، جدو تو ان اے پتہ لگ گیا نا کہ تسی او قوم ہو جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دیو، پھر جین دا لطف آئے گا جوانوں۔ جدو اے احساس ہو گیا کہ تسی او قوم ہو جڑی پوری کسے دے انتظار چو، کسی کسے دے انتظار چاں، جدو ساڑھے امام علیہ السلام دا ظہور پر نور ہو جاسی تو ہم رکاب ہو کے شہنشاہ پاک دے اسی نہیں تو ساڑھیاں نسلاں اساں حق دا علم بلند کرنا ہے۔ جیڑا حق دا طرفدار ہوئے نو کدی باطل نو راضی نہیں کردہ۔ آئے ہائے مہربانی بابا جی، مولا زندگی دراز فرماوے۔ جوانوں توڑے سمجھنا لی بات ہے، جدو سن اپنے منشور دا پتہ لگ گیا تو آج بقیت اللہ العظم امام حسن عسکری علیہ السلام نو 9 سال دی عمر یتیم کر دیتا گیا ہے۔ بقیت اللہ العظم علیہ السلام غیبت کیوں ہیں؟ کدی سوچے جوانوں کہ غیبت کیوں ہیں؟ قائم آل محمد علیہ السلام ساتھ نہیں دیتا کسے۔ آج بھی کون کتنا امام وسطجیر ہے، کون کتنا شہنشاہ پاک نو یاد کردہ ہے۔ ملاقات با امام زمان دیاں لاتاد کتاباں آئیں ہوئیں، مارکیٹ روز کتاباں رہیں جنہ بندیاں نو ملاقات ہو رہی ہے، امام علیہ السلام نال زیارت ہو رہی ہے، تین میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ نے 2 چیزیں زمانے چھوڑیاں، انی تارکم فکم الثقلین، اپنے محبوب دی زبانی، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک اپنی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت۔ قرآن موجود ہے، اطرت اہل بیت جو قائم آل محمد موجود ہے۔ آسان جو نسخہ دے کے جا رہے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ نو جج کر سکتا ہے کہ میں وقت امام دے کتنا قریب ہاں۔ امام نظر نہیں آ رہے، قرآن تا نظر آ رہے ہیں۔ اے تو آڈا ہی مزاج ہے، جملے ہیں اتنا بول لینا۔ جو جتنا قرآن دے قریب ہے، اگر امام علیہ السلام ہوندے تو اس بندے شہنشاہ پاک دے بھی اتنا ہی قریب ہونا ہی۔ جی میں قرآن نو کسے مرنے ہوتے، کسے کل ہوتے کڑھ لیا جاندے علماری چوں، اگر اللہ دی حجت بھی موجود ہوندے تو صرف اتنا ہی ہونا ہے کہ مولا دعا کر دیو۔ ہر حجت نو ستایا، اللہ نے اپنے حجت اپنے نور بھیجے، اللہ دے نور نو دنیا نے مارے ہے۔
میں ایک جملہ کھواں بولے ہو جس دا بولن بار میں سرکار نو چنگا لگ دوے. یاد رکھے حسین ابن علی دا انتقام قائم آل محمد دا انتقام نہیں ہے، اے اللہ دا انتقام ہے. حسین اللہ دا مہمان آئی. مولا زندگی دراز فرمائے. اے اللہ دا انتقام ہے. قائم آل محمد علیہ السلام نو قائم آل محمد علیہ السلام نو پردہ غیبت چھپا کے رکھنا اور ہر جاتے حاضر ناظر رکھنا اے انتظام توحید ہے. جوانوں ڈائریکشن اگر ٹھیک ہو گئی نا مالک آلے پاسے، صرف اپنے بے وارث ہون دا احساس ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے صرف اتنا ہی احساس ہو گیا کہ ساڈا کوئی سردار ہے، مالک ہے. تسی ویکھدے نہیں کہ اپنے پارٹی دے چیئرمین واسطے بندے کی کچھ کر دیں یار. بندے ان پتہ بھی ہے بھئی جھوٹھن وقت بھی کوئی دامن نہیں چھوڑ دا. جو عدالت پاکستان دی عدلیہ نے جو فیصلہ کیتے اس تے کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بولو کسی دی ہے جرت پاکستان دی عدلیہ دے فیصلے تے اعتراض کرے؟ پاکستان دی عدلیہ نے جنہاں سزا یافتہ کیتا ہے اونا دی ہمیں گڑیاں تے بندے پھول پہ سٹ دیں تے جنہاں دی صداقت دا اعلان اللہ قرآن اچ کیتا ہوئے انہاں دے تے مرنا نہیں چاہی دا. علی آلے بولو مل کے حیدری. زہرا کی مشیت پر نظر رکھتا ہے، یہ قبیلہ کسی شاہی کا طرفدار نہیں. یاد ہے جوانوں کے نہیں؟ خدا اس ملک نو اور اس دے امن نو ہمیشہ برقرار رکھے اور اس دے اندرونی و بیرونی دشمنوں نو مالک نستو نابود فرماوے. چونکہ سنے سے مٹی تو حسین ملیا. اسی ملک پاکستان تے اپنی جان دے نظرانے ہمیشہ پیش کیتے، لا تعداد جنازے اساں اٹھائیں اور اس ملک دا امن چین برباد نہیں کیتا. 100 دے قریب اسی اپنے شہداء دے جنازے مائنس ٹیمپریچر اچ رکھ کے بھی اسا پر امن احتجاج کیتا ہے. اسا کسی دیاں ریڑیاں تے حملہ نہیں کیتا، اسا بہکریاں نہیں لٹیاں. یاد رکھا ہے جوانوں نہ ساڑھا اتنا کم گراف ہے کہ اسی ایسیاں حرکتہ کریے. میرے بھائیوں ذہن اچ رکھنا مشن دی اگر سمجھ آ گئی نا اے سارے معاملات جڑے آج دسنے پہ پہندے لوگاں نو بنیاد تے گفتگو کوئی نہیں کر رہا. کسی نو تسی جہنم دی آگتوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری دے اس شرمندگی تو ڈرا کے مسلح تے کھڑا بھی کر دے ہو وہ جس دا دل ہی بند ہے. بھائیو جوانوں اگر مشن دی سمجھ ہی نہیں پہ میں کیوں کھلوتا. جس بندے نے یہی مار خشوع قلب حضور قلب سلیم دی کیوں آئمہ تحریر نے تائید کی تھی قلب سلیم حاضر دل نال عبادت کرنی چاہی دیئے. کم از کم بندے نے اتنا تو پتا ہوئے میں کس دی بارگاہ کھلوتا. اور جانتے ہو سید الساجدین نے کی جملہ آکھے ہے. سید الساجدین فرمائے اگر مسلح تے کھلون آلے نو پتہ لگ جاوے نا میں نے ویکھ کون رہے آئے. آئے ہائے ساری زندگی مسلح تے گزار مل کے حیدری. اگر اتنا ادراک ہو جاوے مہربانی حضور مہربانی سرکار مل کے نعرہ حیدری. اگے کسی نہ کسی بوڑھ ہیٹ آئی تو 100 سال پہلے کسی نہ کسی صحرا وچ کسی نہ کسی شہر دے کونے گلی وچ کوئی ایک اللہ اللہ بیٹھا ہوندا آئی جنہاں دے کول گیاں اللہ لب پوندا آئی. ہن تو بہت مشکل ہے جوانوں. ہن تو خدا دی قسم ہے دور ایسا آگے اتھو بچ کے نکلنا ہی مہارت ہے.
اور اسی اس دور دے لوگ ہیں کہ اساں کسے دوسرے نال نہیں لڑنا، کسے دوسرے قبیلے تے حملہ نہیں کرنا، کوئی تلوار بندوق اساں نہیں چانی، کسے دا سر قلم نہیں کرنا، اپنا کرانا نہیں، اساں کسے نال نہیں لڑنا، اپنے آپ نال لڑنا ہے، اپنے آپ نو ہی منانا ہے، علی جیسا امام کوئی نہیں، ہائے 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 ہائے، اپنے آپ نو ہی دسنا ہے بھئی 14 دا رستہ بلندی دا رستہ ہے، مل کے حیدری، جزاک اللہ حیدری۔ تو سب تو پہلے جیڑی معرفت ایک پیار دے عظیم ترین درجے دا نام ہے۔ علماء تو فقراء تو معافی منگ کے اس دا ترجمہ جڑا کر رہے ہیں کہ معرفت سمجھان واسطے کہ معرفت کیا ہے، پیار عشق دے ایک عظیم لیول دا نام معرفت ہے، جتھے صرف اس دی ذات نظر آندی ہے جس نال پیار ہوئے، پیار دی جستجو کرو انہا ہستیاں نال جوانوں، اور تواڈے پیار دے حقیقی حقداری اے 14 یا ایمان دا خدا ہے۔ تواڈے لکھے ہوئے دنیا تسی کسے واسطے بھی شعر لکھ سو 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد مٹ جاسی، سنبھالن والے مٹ جاسن، وہ الماریاں مٹ جاسن، وہ گھر ڈگ جاسن جنہاں دے وچوں محفوظ کیتا ہو سی، لیکن اگر کسے کوئی اس دی شان ایک جملہ آکے ہے، کربلا دا واقعہ منو ان ساڑھے تک پہنچنا، منصور دوان کی جیسے لانتیاں دی حکومت گزری، متوکل الاحلان، اے میں جتنے نام لے رہے ہیں نا جوانوں، اگر سو انہاں دی ہسٹری پڑھو نا تو روح کمب جائے گی۔ تو آڈی میری زواری یاد رکھنا، ساڑی زواری ہے جہازاں دی زواری، ایئر کنڈیشن بساں دی زواری، ایئر کنڈیشن کمریاں دی زواری، بوفے سسٹم لگے ان کربلا ویچ، کھانے پوچھے جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں۔ یاد رکھا امام حسین علیہ السلام عشق دے کعبے نو اونا زواراں بھی گھیرے ہو، یاد رکھا جتھے سا جانا ہے مرن تو بعد، اوتھے وہ بھی زوار کھلوتے ہیں جنہ ہاتھ کھٹا کے حسین دی قبر چمی ہے، ہے نہیں یا نہیں جوانوں؟ مل کے حیدری، صرف ہاتھ کٹا کے نال پیر بھی کٹا، ذرا سوچنا، کوئی پین کلر دا دور نہیں، کوئی انسان نو آزا کٹن تو پہلے بے ہوشی دا کوئی زمانہ نہیں، جیندے بندے دا ہاتھ کٹ دینا پیر، محبت حسین ہے، اس محفل واسطے اس کچہری واسطے کوئی بڑا تحفہ لے کے جانا جوانوں، تیاری کر کے، چونکہ اگے وہ عاشق کھلوتے ہیں جنہاں بندیاں عشق حسین نے سر تو پیرہ تائیں کٹے تو انہاں سی نہیں کیتی۔ تو اچھا جڑے نہیں بول رہے تو آڈا کی پروگرام ہے پہ جانتے ہیں، تو آڈی زیارت ہو جاسی تو ملاقات ہو جاسی، اللہ کرے ہو جاوے، مولا کرن ہو جاون، تو آڈا معاشرت قدم آوے، جس جہان اللہ ہزاراں سال تسی بھامے جیوو، تسی چھوڑو مالکاں دی کچہری، لیکن جیڑی اوتھے کچہری لگی ہوئی ہے نا، جیڑا اوتھے نظام ہے، اوتھے ایسا عاشق کھلوتا امام حسین علیہ السلام دا، اور میں اکثر امام حسین علیہ السلام نالسی کی یس کرنا ہے، روشنی چ بیٹھے ہوئے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے، آزادی ہے، مجلس امام ہو رہی ہے، ماتمداری عزاداری ہو رہی ہے، مومن گھراں وچ کھو بنیندے ہیں، کھو کھٹ کے کھواں چ بے کے ذکر حسین کر دے ہیں، عقد ہو گیا ہے، بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، بچیاں دی شادی ہو گئی، اجے بھی عقیدہ مخفی ہے، مرد نو نہیں پتا کہ عورت محب حسین ہے۔ اسی حرم جانے کربلا مولا مولا دے حرم چو نکل کے حرم دے اندر ہی جدو دروازے تے پہنچ دیں ظاہرین اللہ تو لے جاوے، اوتھے سر جھکا کے سلام کر کے تے پھر پوش کر کے ٹور پہن دیا۔ میں اکثر ممبر تے گل کیتی ہے، مورشاہ سرکار روڑی دے اندر انہاں 3 واری کربلا امام حسین علیہ السلام دی ذری چمی، عشق دا معیار وکھیا اور وقت لے آئے کہ انہاں عاشقاں وچ سن تو عاشقاں دی زیارت ہی ہو جاوے تے بڑی گل ہے، ایسا کی عشق دا دعویٰ کرنا ہے۔ انہاں 3 واری کربلا دی زیارت کیتی ہے تے پیدل کیتی ہے،
16 کلو دا پتھر 17 کلو دا گل لٹکا کے کربلا ٹورے. پتھر کیوں لٹکایا ہے؟ بھئی حسین والے پاسے جاندے ہیں سر اچا نہ ہو جاوے. نہیں سمجھ رہے جوانوں جو میں آکھ رہا ہوں. اور پھر بابا جی جدو سلام کر پیدل جان دن. اور جدو میں پہلی دفعہ میں پہلے بھی ممبر پاک دے بات کر چکیا, جدو میں پہلی دفعہ تذکرہ سنیا تو میں حیران ہو گیا انہاں دی اس محبت تے. لیکن جڑی اگلی گل انہاں میں دسی نا سادات نے, میں اس ٹائم سکھر چی موجود ہوں, میں آکھا بھی میں ہونے جانے تو جب تک قبر دی زیارت نہ کر لواں پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے میں قبر چم لواں. اگلی گل انہاں فرمایا قبر حسین دا سلام کر کے نا امام حسین علیہ السلام دی قبر نو پوشت نم کر دے. اونا کربلا تو لے کے سندھ تائیں اپنے پیران تے پچھے سفر کر کے اپنے گھر اور پورا خون و خون جی سمندائی. حیدری آواز مارو گے نا مولا نو, آواز پکارو گے, اگر سائیاں نو بلاؤ گے تو جواب ضرور آئے. اتنے بڑے مجمع میں جو میں بات کر رہے ہیں اور علماء دے درمیان اور باوضو کھلوتا شہنشاہ پاک دے ممبر تے, اور بالکل رستہ بھی سامنے اور منزل بھی سامنے, اور پتہ ہے کہ اسی آج نہیں تے کل اس دنیا نو چھوڑنا ہے. اے جڑا روڑی جلوس ہوندا 9 محرم دا جس چو ڈھالاں برآمد ہوندی ہے, نو زری پاک برآمد ہوندی ہے, اے اسے تاریخ تے ہوندی ہے جدو مور شاہ سرکار نے تیسری واری سلام کیتا امام حسین علیہ السلام نو, میں مولا ہون میں 3 بڑھڑا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, طاقت نہیں رہی جسم میں. تو حسین ابن علی فرمائے ہون تو نہ آمیں, ہون حسین آسی. ہائے ہائے یار ہے زندگی ہے کہ جھوٹ بولنا, جھوٹے انسان دی کو جھوٹ دی پہچان ہوئے تو خاک زندگی ہے, کسے دی پہچان بد اخلاقی ہے تو خاک زندگی ہے, کسے دی پہچان اگر گناہ نال ہو رہی ہے تو زندگی ہو جڑی کردار نال ہو. دولت دا ہونا نہ کوئی میٹر نہیں کرتا جوانوں, کوئی پیسہ ہے نہیں ہے. اور میں اکثر اپنے جوانوں دی ہمت اور حوصلے افزائی واسطے ممبر تے اپنے جوانوں کی ہویا اگر 3 منزلہ گھر نہیں ملیا, بالکل تسا کدی بھی زندگی خیال کی ہویا جو وڈی چھوٹی کار نہیں ملی, کی ہویا جو نوے ماڈل دا بائک نہیں ملیا, کی ہویا جو پان نو نوے کپڑے نہیں ملے. اے ویک تین علی ملیا یا نہیں ملیا, تین حسین جیسا ہادی ملیا یا نہیں. اے زندگی گزر ہی جانی ہے. حسین بادشاہ بسم اللہ. حیدری اے زندگی ہر بندہ امتحان چے. والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے. ہائے 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 ہائے. او قرآن و کتاب جڑی 14 نہ لے اور 14 اس کتاب نہ لین کی فرما رہے اللہ, عصر کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. لو جی کوئی بھی گھاٹے تو باہر نہیں ہے. اللہ حق دیتا ہے ساری انسانیت خسارے ویچے گھاٹے ویچے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرن تو پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے. ایمان منڈی چو نہیں ملدا, ایمان کسے ریڑی تے نہیں وکدا ہوندا جڑا بندہ جا کے تلا کے گھر. ایمان پیدا کرنا پوندا ہے, ایمان واسطے کشف کرنا پوندا ہے, ایمان واسطے ریاضت کرنی پوندی ہے. اور پھر جیڑا جڑ جاوے اس نو ضائع نہیں کری دا, ان بچا کے رکھی دا ہے. شیطان نو ہر بندے نال کم ہی نہیں, شیطان نو تکلیف ہی اس دل نالے جس دل لے چلی دی حکومت ہے. حیدری بس ختم میرا بیان. باتیں ہی سائیں چاندیاں جیڑیاں ہوئیاں.
تواڈے حصے دیاں باتن تو سید الساجدین میں آدھا کائنات وچ کوئی کڑی ہے ہی نہیں جڑی سید الساجدین نو شام لے جاوے. ایک جملہ ذرا سن لینا فضیلت دا آخری. جتھے اسیر ان سید سجاد اتھے صاحب الزمان ان سید سجاد. بولو امام زمانہ ہیں یا نہیں؟ تسی خود اندازہ کرو کہ کی ہمت سید سجادی کہ جس دی امامت دا پہلا روزی عاشورہ ہوئے. معمولی بات نہیں ہے جوانوں. کدی یہ نہ باتوں سید سجاد بادشاہ تھوڑا سوچنا. سن بہت سارے سبق میں 10-15 دن ہو گئے شہنشاہ پاک تے اسی سید سجاد علیہ السلام کو صبر سکھئیے کہ صبر دا پیمانہ کی ہونا چاہیے. رویے بدل رہے ہیں, ایک دوسرے نال اچھے بولن دے آداب ختم ہوندے جا رہے ہیں, بزرگ دا احترام, چھوٹے نال شفقت تربیت ختم ہوندی جا رہی ہے. صبر چھوٹی چھوٹی مصیبت آ گئی ہے تو انسان بے صبری دا مظاہرہ. صبر سکھو سید سجاد تم. پھر سید سجاد تو سخاوت سکھو کہ گھر لٹیا بھی جاوے تو اس دے نا تے کیویں لٹائی دا ہے. پھر سید سجاد تو عبادت سکھو. عبادت جوانوں ساڑھے کوئی بھی ایسا نہیں جو 1600 میل پھوپیاں نال سفر کیتا ہوئے. کس سے تو نہ پوچھو, اللہ تو پوچھ اللہ تیرے تو کی ڈیمانڈ کردہ ہے. 14 تو پوچھ 14 تیرے تو کی ڈیمانڈ, جو منگ دے نو دے دیو بس. زندگی گزارنا انہاں دے نا تے لطف بھائیو. بندے جھوٹ بول کے جھوٹ دا لطف لے آئے, لوگاں بے مانی دا لطف لے آئے, سجدے دا لطف کیوں نہیں لیا دنیا نے؟ انہاں دی محبت دا لطف کیوں نہیں لیا دنیا نے؟ جانو میں تو ایک نصیحت کرنا چاہنا, جب تک حق سچ دا معراج نہ کر لو نا دنیا نہ چھوڑنا. اس لطف نو اپنائے بغیر محمد و آل محمد آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم, اے اتنا بڑا اعزاز ہے آتی اللہ دا جڑا کسے نو مل دے ہی نہیں. یعنی اللہ دا مطیع ہونا. کوئی ہوئے میں ضرور خبر دے دینا سی. معصوم فرمیدن ایسے بندے دی سفر کر کے زیارت کرو جڑا آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم دے پردے زندگی گزار رہے ہوئے. یعنی اللہ دی نافرمانی کرنی ہی نہیں. اے بیج اے ہر کسی نو نہیں ملدا. آتی اللہ, اللہ دی اطاعت. اور جوانوں اے عشق خدا, اے کربلا دی آواز, اے عشق خدا, عشق لا الہ الا اللہ, اے او بلند عظیم چیز ہے جڑی ہر کسی نے ملدی نہیں. محبت خدا اے ہر کسی نے نہیں ملدی. اللہ دی یاد, اللہ دی تڑپ, اس اللہ کل شین قدیر علیہ پاس توجہ ہونا, اے کربلا دی صدا ہے. اے کربلا نو مولا کیوں آکھیا گیا کدی سوچیا نے جوانوں؟ مولا اس جانو آدن جتے صرف اللہ ہوئے, جتے صرف اللہ دی حکومت. ایک عرش مولا جس دی نہ کوئی ابتدا جاندہ نہ انتہا. اے کربلا مولا کیویں ہویا ہے؟ کربلا وچ بھی حسین صرف اللہ دا ہی ذکر کیتا ہے. اکبر جی آپ پتر مرا کے بھی آکھس جے توں آکھے تا میں داڑھی چم لواں. قاسم جیسے بھتریج, ایک پل واسطے سوچو اسی تا اپنے یتیم بھتریجے دے ہاتھ تے کٹ بھی نہیں ویکھ سکدے تے حسین ٹکڑے چونن قاسم دے. علی اصغر بادشاہ دے گل وچ تیر محبت خدا نو دل وچ بساؤ کربلا دے سائے وچ. گڈیاں دے دیندا ہے اپنے نام فرمان مختلف, کسے نو بھی زیادہ پیسے دی ریل پیل چ ویکھ کے اے اندازہ نہ کرو کہ اس تے رب راضی ہے. رب دی رضا دا معیار محبت محمد و آل محمد. پیسہ جیسا ایک ایک عیسائی دے اکاؤنٹے چے, ایک ایک یہودی دے اکاؤنٹے چے,
وہ تواڈے ملک دے بجٹ نال انہاں دے مہینے دی انکم زیادہ ہے. پیسہ معیار نہیں ہے، ہر شے دے دیندا، گڈیاں، کوٹھیاں، رقبے، جائیداداں. وہ اگر نہیں دیندا تے اپنی محبت نہیں دیندا. اپنی محبت اس نو دے گا جیڑا اس دے قابل ہوئے گا، جیڑا اس دے لائق ہوئے گا. اسی نویں کپڑے پا کے سجدہ نہ کریے، اسی محمد و آل محمد علیہ السلام نو اپنا کے ولایت نو واجب من کے اگر اسی دنیا داراں دی گل کر رہے ہیں سجدہ نہ کریے. آج ذرا شکر دے ایک معیار ویکھیں. جد سید سجاد خطبہ دیتا نا شام دے دربار وچ، پہلا جملہ ہی آ کے نا ملائکہ نو سجاد حیران کر دیتا. لوگا سمجھیا قیدی اپنے سفر دیاں شکایتاں کر سی. سید سجاد فرمایا یزید حمد اس اللہ دا جس تن تخت ذلیل کیتا اور سن رسیاں وچ عزت عطا کر دی. دو دن انسان دے کم نہ ہومن تو بندہ علمیٹ شکایت کرنا شروع ہو جانا. اللہ پہلی بیٹی دیتی، سارا سال دعاواں منگدے گزر گئی، دوے سال پھر بیٹی ہو گئی تو منہ بن گیا بندے دا. شاہیاں دے تابع ہو کے زندگی گزارنا ہی تو مومن دا ہدف ہے. اے اولاد ازمائش ہے، امتحان ہے. نالے بیٹی دی قدر ہر قسم تے نہیں نہ ہوندی. دھی دی قدر پوچھنی ہے تو محمد مصطفیٰ تو پوچھ، بیٹی دی قدر پوچھنی ہے تو سید الشہداء تو پوچھ، دھی دی قدر پوچھنی ہے تو شام دے قیدی تو پوچھ. اوہ میں صدقے ہو جاواں، سردی دی رات ہوئے نہ اللہ نہ کرے پیو مر جاوے، ہر کوئی رو رو کے ٹر جا سی. بھامے جیڑی لمبی رات ہوئے نہ دھی نہیں سمجھی، ساری رات کھلو کے وین کر کے آدھیے بابا میرے پے کے مان مک گئے. بیٹی دی تربیت پرورش بہت کچھ آکھن نو، بہت کچھ بات کرن نو. کردہ بھی رانا کسی نہ کسی حوالے نال مختلف پلیٹ فارم تے کھلو کے جوانہ نال بات کردہ رانا. اسی کسے بھی عمل صالح نو نہیں چھوڑنا، کسے عمل دی مخالفت سا جو محمد والے محمد نے واجب کیتا ہے اور اللہ نے ناندی زبانی کرایا ہے. کیوں بابا جی اساس تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. کلا حسین ذبح نہیں ہویا، حسین نال نماز ذبح ہو گئی. کیڑے رنگے چن حسین جدو ضرباں چلیاں سجدے دی حالت چن تو صرف حسین ابن علی دا سرطن تو جدا نہیں ہویا. جی میں اے مظلوم میں ہمیں اے سجدہ بھی مظلوم ہے. دارین قربان کر دے ماں جوانوں، ہر پل کوشش کرو، ہر پل تیاری کرو. شاید میرے مالک پڑھانے ہی کو چاندیں جو میں پڑھیا، ورنہ میں خطبہ سید الساجدین پڑھنا چاندہ ہوں. آؤ سید سجاد نے خطبہ دے کے مصائب دا پہلا لفظ یزیدیت نو تے بالا کر دیتا، ثابت کر دیتا کہ آل رسول دا قاتل ہے. امام حسین علیہ السلام فرمایا او شام آلیو اے جیڑا سر تشتے چھے اے نواس رسول دا سارے، سبت پیمبر دا سارے، جس نو اس باغی کھایا ہے نو زہرا دا لالے. رنگ بدل گیا، نیزے چھپا لے لوگاں نے. اس ظالم نو اتنا غصہ آیا، اس نے فوری آرڈر کی ایسا کیا زندان شام بسیدہ پرانا نوح علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گاہ وہ سجاد نو زندان دیتا جاوے. نال فارس دے دروگے لا دیتے کہ تسی صبح بھی مارنا ہے قیدی نو. آج زندان دے مسائے پڑھن تے دل لے ایک وین کرنا چاہنا تو ان زندان یہ نہ سمجھنا کہ زندان جا کے بیبیاں بہ گئیاں تے سید سجاد بہ گئے. ذرا درد سنے ایسا کہ زندان فارس دے دروگے لائے بھئی عرب دمشق دے لائے، ہو سکتا ہے کوئی رعایت کرے سجاد نال. فارس دے لائے ایرانی دروگے، شکی القلب جڑے کسے تے ترس نہ کر دے، انہاں نے آرڈر کیتا صبح بھی مارنا ہے قیدین، شام نو بھی مارنا ہے قیدین، بھاویں بھینا مردیاں ران چھوڑنا نہیں. میں نے اس قیدی دی موت دی خبر چاہی دیئے، اس ساڑی ساری پالیسی نو مٹی چ ملا دیتا. اس قیدی دی موت دی خبر چاہی دیئے تے جدو زندان سید سجاد آگے پھوپیاں نال تو سید سجاد سجدہ اتنا کر دیا، ایک گھٹ پانی دا سجدہ، دوسرا گھٹ پھر سجدہ.
سید ساجدین صرف نام نال نہیں ہوئے، جتنے سجدے سید سجاد علیہ السلام نے کیتے اتنے دنیا کسے بھی نہیں کیتے۔ قدم کا 2000 سجدہ تو ہر رات کر دیا سید سجاد، دو بعد از امیر المومنین سید سجاد جڑے ہر رات 2000 سجدہ کر دیا۔ زندان دروغے پہنچے، ہاتھ ہی تازیان نے بے قیدی نو مارنا ہے تو اگے سفران دا مکے ہویا ہے، اے ساڈی اج رات دی مار نہیں برداشت کر سکدا، صبح یزید نو اس دی شہادت دی خبر دے کے نام لینا ہے۔ اے جدو آئے تو سید سجاد دا سر سجدے چاہیے، اور صحیفہ سجادیہ دی اگر کو تسا دعا پڑھی ہوئے تو مناجات ایسی عرش نہ لگی ہوئی ہے، ایک نور نکلدا پہ وجود امام اچوں جڑا عرش نہ لگدا۔ صاحب زمان ہے نا وہ دروگے ڈر گئے جدو انہاں مولا دا کلام سنیا جو اپنے اللہ نال کر رہے ہیں، انہاں دے دل نرم ہونے، اے انتظام توحید ہے جڑے مارنا ہے نا انہاں تازیان نے ہٹھا کر لے۔ ایک دروگے دوے نو آکھیا ماردہ کیوں نو، اس آکھیا سجدہ تا کر لوے، جو سر چاہوے پھر اسی ظلم کریے، لیکن سجدہ مکمل کر دیا تا انہوں نے درو گیا اپنے اپنے تازیان نے کانڈ پیچھے چھپا لے۔ تو امام دا کلام سن کے نہ اکھاں وچ آنسو کوئی بدلان سامن دے، سید سجاد سجدے جو سر چایا سامنے کھلوتے دروگے نظر آئے، فرمائے باقر ذرا میری کانڈ تو کمیز ہٹا۔ جی میں سید سجاد دی کانڈ تو باقر کمیز اٹھایا نہ انہوں نے ہاتھ جو تازیان نے ڈھے پہ قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادن تو کیڈا شریف کہہ دیئے، اے یزید کیوں آدھا ہے صبح بھی مارو تے شام نو بھی مارو، میں پوچھ سکنا تیرا جرم کیے، سارے رل کے ہائے کرے آئے، سجادہ دن ساڑا جرمیں ساڑی ماں دا نا زہرا، سجادہ دن ساڑا جرمیں ساڑے دادے دا نا علی ابن ابی طالب، ساڑا جرمیں اسی وارث محمد مصطفیٰ ہاں۔ اینا پھر سید سجاد نو ماریا نہیں، اے انتظام توحید ہے، ہندہ دا یزید دے گھر ہونا انتظام توحید ہے، جس طرح فرعون دے گھر آسیہ دا ہونا انتظام الہی ہے، اسی طرح ہر مقام تے سائیاں دے بندے بیٹھے ہوئے۔ کدی سچ اگر باطل طاقتہ ہر جاتے اگر وہ کام کر رہی ہیں تو حق دے نمائندے بھی ہر جاتے ہیں، بس پہچانن علی اکھ جدو اکھ دا مزاج بدل سی تو خود بخود تو نظر آ جا سے۔ ہر وقت توڑے نال انہوں شیعہ سنی جوانوں ایک وین جس تے مورے لی دیا دھیاں دی دروغ زندان کچھ بھی نہ دے، رپورٹ لکھ دیں دے ہم یزید نو آج بھی بڑا مارے ہے، آج بھی بڑا مارے ہے، آج بہنہ منتہ کر دیاں رہی ہیں، آج ماما رون دیاں رہی ہیں، اسا کشے دینی منی اسا مارے ہے، کچھ دیاں تائیں کہہ دیا پہ خون رو رو مر جیسے، لیکن آنکھ دے کچھ نان نے ایک دن نہ ایک در ہوگا۔ روایت سامنے آگئی ہے سجی تیسری واری میں محرم سفر اچھی روایت آج پڑھن لگا، سید سجاد علیہ السلام کو لکھ در ہوگا کیا دے کہہ دی جی آخر ساڑھا نوکری دا مسئلہ ہے، مہربانی کرو تھوڑی جی زحمت فرماؤ، تھوڑا جا ساڑھے تے احسان کر دیو، اگر ایک خبر یزید کل چلی گئی وہ ساڑھے تے ظلم کر سی، سن قتل کرا دے سی، ساڑھے بچے مرا دے سی۔ سید سجاد فرمائے ہویا کہ یہ وین کرن دے بھی لوڑ نہ پوسی اگر یہ بات سمجھا لئی، اس ہاتھ بن کے آکھے روز ایک بی بی نا زندان دے باہر بے کے رون دیئے، کہے میں صدقے ہو جاؤں ساری رات رون دیئے، شاءاللہ اولاد دا غم نہ ویکھو، ساری رات رون دیئے۔ اور اگر یزید نو خبر ہو گئی سید سجاد فرمایا ساڑھی تا کوئی مستور بھی نہیں جڑی زندان دے بار بے کروے، جس ویلے تسی دروازہ بند کر دیں دے ہو تسی آپ ہی صبح آ کے کھول دے ہو، اسی تو ساری رات اللہ دی عبادت مصروف ہونے ہیں۔ اچھا اگر آج جو آوے نا بی بی روے مولا پھر میں تو دساں ضرور دساں، رات ہو گئی کسی آکے نا بیڑیاں ہلائیاں، کہہ دی امام او بی بی آگئی ہے، سید سجاد فرمایا اما آلیا رو کیا دی شاءاللہ مر جاوی آلیا، میں تیرے دکھ نہ ویکھا سجاد، اما ذرا پتہ کرو نا کیڑی بی بی ہے جڑی زندان دے بار بے کرون دی پئیے،
بھراواں تے پتراں دی موت دی مکی ہوئی زندان دیاں دیواراں نپ کے جدو بیرونے پاسے میری سہن آئے نا ویکھے کالے برکے والی بی بی ہے ایک لفظ آکھنا چاہنا معافی نال جندے برکے تے خون لگیا ہویا ہے جڑی دیوار تے متھا رکھ کے پیا دی ہے ہائے او میرا بھجدے گھوڑے تو لہنا دا ہائے او میرا 96 گھنٹے دا پیاسا حسین ماتمیوں تو اڈی ہائے سننا چاہنا رو کے پیا دی کون ہے میرے حسین روان علی آواز آندہ زینب سنیان میں تیری ماں زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ اچھ ملدہ ہے جوانوں کہ سید سجاد بابا جی جتنی دیر مولا زندان دے اندر باندے ان سر نو سید سجاد انج کر کے باندے جتنی دیر بھی ایک دن دروگے دوئے نو آکھے یار چابی دے من کی کر دیں اس آکھے تو چابی من دے اس چابی لئی اس تالا کھولے صدبہ ترم سر جھکا کے پیادے سید سجاد محمد باقر تسی باہر تشریف لے آؤ پھوپیاں گھبرا گئیاں سجاد خیر ہوئے فرمایا میں کچھ نہیں اے سجاد احسان کرنا چاہتا ہے امام پتہ نہیں کوئی مجبوری آئی سجاد اٹھنا تے نال باقر ذرا سوچ لے منظر سوچ لے تیری آپ ہائے نکل جاتے مجبوری ہے یا رسی ہے کا گال دو ہائے اوہ میں صدقی ہو امام محمد باقر علیہ السلام دی ایک روایت میرے سامنے آ گئی ہے اوہ میں صدقے ہو جاواں اس روایت دے بعد جگر پھٹ دے وہ میرے سامنے آ گئی ہے میرا کلیجہ حل گیا ہے جدہ رسیاں پوائیاں نے نا کربلا چوں ایک رسی وے 16 سیازادیاں قید معصومان وکھرے اٹھتے بہایا نے اگر شاہ صاحب دے پھوڑی وچھامن کوئی شک نہیں میری نیت کوئی شک نہیں تیری عقیدت کوئی شک نہیں تیسے جملے تے مجلس ہو جائے گی جدو سارے انہوں نے رسیاں بن لیا ہے نا تے امام محمد باقر تنہا رہ گئے تے رسیاں ختم ہو گئیاں اے شمر فوجیاں واقعو اس بچے نو قید نے کیتا اونا کہ رسیاں ختم ہو گئیاں جتنا کر سکتے ہو ماتم کرے آئے اے شمر آدھے ویکھنا اس بچے دے وال لمے نا اندے ہاتھ اندے والاں ویچ بن دے ماتمی جوانا محمد باقر دے ہاتھ والا نال بننے گئے مرحبا سجاد مدینے علموں کر کے پیادے نانا دین بچیا یا کوئی نہ مرحبا مرحبا والا نال محمد باقر علیہ السلام اساں کدوں مقتل پڑی ہے جوانوں اساں کدوں درد پڑھیں اگر اسی درد پڑھئے ہاں مقتل پڑھئے ہاں تے کنوں چو خون جاری ہو جاوے ہاں ایسے وجہ تو کاج کے مضمون پڑھیں بھئی آج ٹر جاویں کل وقت امام نو رون کنا آ جان ورنہ مٹی تے بے کے جڑے دیوانن میرے مولا دے ایک کدو درد سن سکتے ہیں یہ بزرگاں نے روایت بھی پڑھی ہے کاج کے پڑھی ہے جو ہر کوئی سن کے ٹر جاوے ورنہ اگر صرف شام غریباں پڑھ دیتی جاوے امام حسین علیہ السلام دی شہادت کدو پڑھی گئی ہے مقتل تا دیئے 9 حصے تقسیم آئی 9 حصے میں تاریخ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمت نہیں ممبر تے کیویں پڑھیے کون برداشت کرے 9 حصے پاک چھوٹی معصومہ سین دی شہادت بھی جے تک نہیں پڑھ شہنشاہ ابوالفضل العباس دی شہادت نہیں پڑھی گئی گلاں پڑھیاں گئی ہیں ورنہ حسین ابن علی نو بھرا ملے ہی نہیں بھلاو ہائے کر کرو مانا لیو سید سجاد نو دفنان کان عباس ملے ہی نہیں پورا میں صدقے ہو جاؤں چھوٹی سین دے جڑے وین جتنا ستایا گیا ہے میری اس مسافر شام سین اتنا تو تاریخ پڑھو جوانوں مسائب نو خود پڑھو تاکہ ذاکر اگر پردہ بھی پا رہے ہوئے عقیدت دا تو تواڈی آنکھ اس میں راج تے پہنچ جاوے جی میرے سامنے روایت آئیے دارین قربان کران دو میں پیو پترنا بازار اچ بہ گئے دروغات بن کے پیادے جی اسی ویکھنے ہیں سارا دن تسی سیر بلند نہیں کر دے اسی جان دے ہاں تسی غیور ہو تو انگو ماما تو بہنہ دے زخمی سر نظر آتے تسی باہر تشریف فرما ہو گے کرو تو جدو شام ہو جاوے نا پھر تسی زندان چلے گئے کرو سجاد دعا فرمائی اتنی گل کر کے پیو پتر باندے پیان یا دوسرے دروگے اس کھولن والے نو آکے ہوئے اتنے احسان قیدی تے نہ کر اتنی مہربانی نہ کر ہے تا قیدی
اگر ایک نہیں چلا گیا جان دے یزید ساڑھے نال کی کرسی ایک ہتھ نال نہیں دعا ہتھا نال درو کے منہ تے ماتم کیتا ہے منہ تے ماتم کر کے پیادہ زبان بند کر اس کدے جانا ہے جن دی زینب جی ماں کہہ دے اس کدے جانا ہے جن دی 4 سالاں دی بہن مرحبا اس تو بڑے مصائب نہیں ہوندے عزادارو سارا دن پیو تے پتر دیکھنا کیسا کیسا وقت آیا ہے آل محمد تے سارا دن اوتھے بیٹھے راندے ہیں مٹی دے مسلے تے شام دے بازار دی دیوار نال ٹیک لا کے کوئی اس گلی چو نہیں لگدا قیدیاں اللہ بازار ہے بتا قیدی کچھ مانگ نہ لویں پہلا وین کرن لگا لیکن ایک ضعیف ہے اور ایک ضعیف ہے جڑے روز اس بازار چو گزر دن غرض ناندی کوئی بھی ہے ضعیف دور رک دے ضعیفہ پچھو ٹردی آندی ہے جدہ سید سجاد تے محمد باقر علیہ السلام دے سامنے پہنچ دیئے اوتھے پھر رک جاندی ہے سید سجاد نو ویکھ دی راندی ہے محمد باقر علیہ السلام نو ویکھ دی راندی بول سکتی نہیں جو 2 حجتاں سامنے جلال اتنا ہے پھر وہ بزرگ آتا ہے آ چلی اگر گل نو کرنی دوسرا دن تیسرا دن چوتھے دن وہ ضعیف سید سجاد دے سامنے آیا ہے متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ قیدی میرا سلام امام سجاد بادشاہ نے سر بلند کیتا فرمایا میرا بھی سلام جواب دے کے امام سجاد دا خون ودے ہے ضعیف ہاتھ بن کے پیادہ تسی رو پئے ہو میں تو ان ماریا تا نہیں سجاد فرمیندن تائیں رو پہ آن جو تو میں ماریا نہیں ورنہ جیڑا ہاتھ اٹھیا ہے شامل اس ان ماریا ہے قیدی میری ضعیفہ زوجہ توڑے نال کوئی غرض رکھ دیئے سید سجاد فرمیندن دعا دے سوا میرے کل کوئی شے نہیں بچ گئی آدھر نہیں قیدی توڑے کل کوئی ایسی چیز ہے جڑی تسی دے سکتے ہو امام فرمایا بلا ضعیفہ نو اس اشارہ کیتا بھاویں ضعیفہ ہی تیز قدم چاہ کے سید سجاد بادشاہ دے قریب آئی قیدی میرا سلام امام علیہ السلام فرمایا میرا بھی سلام قیدی اگر فرماؤ تا میں تو اڈے نال مٹی تے بہ جاواں امام علیہ السلام فرمایا بہ جا محمد باقر ضعیفہ لو ویک دن تے بابے دے زانو نال لگ گئے زانو بلندن ہاتھ بن کے پیادی قیدی بڑا سونا قرآن پڑھ دے ہو کوئی میں صدقیوں بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دے ہو امام سجاد پر میں تسا کتے سنے ہیں آدھی بابو ساتھ تھے جدو کئی گھنٹے رکے آئے نا تو پتھران دی بارے چلتی آئی اس سے چسا توڑا قرآن سنے آئی پھر پتہ ہی نہیں لگا تسی کدے گئے پتھران دی ایسی بارے چلتی پھر پتہ نہیں لگتا ہے نا تو ان قید خانہ کیڑا دیتا ہے اے چوتھے دن دا پتہ لگے ہے بے تسی پیو پترے تھے قید ہو گل مولا سجاد بادشاہ نل کر دیئے ویدی محمد باقر علیہ پاس ہے اللہ میں پڑھ لواں تو برداشت کر لویں ہاتھ بن کے پیا دیئے قیدی ناراض نو تے گل دا جواب دیو قرآن تو بڑا ہی سونا پڑھ دیو کوئی دین دے مسئلے بھی جان دیو ہر بندہ سمجھے میں کلہ غربت سجاد سندا بیٹھا سید سجاد فرمایا اللہ دی کائنات ایسا مسئلہ آیا ہی کوئی نہیں جیڑا شام دا قیدی نہ جان دا ہوئے آدھی الحمدللہ ود معاملہ تا آسان ہو گیا پتہ نہیں کتنا روئے ہو سڑ پتہ نہیں کتنی بار یار شہلے ہو سی جملے تے ہاتھ بن کے بھئی آدھی قیدی ناراض نہ تھی میں تا ایک گل دا جواب دے دین دے مطابق غلام خریدنا توڑی زندگی گزری ہے مسائب سن دیا ہر سجدہ آخری سمجھ کے ہر پرسہ آخری سمجھ کے ہو سکتا ہے کسی دی چھیکڑی ہوئے ہیں کہتی غلام خریدنا تے غلام فروخت کرنا اس دے بارے دین اللہ دا کی حکم ہے تیری ہائے نکلی ہے سجاد کڑیاں ہی تڑپ گئے سیدہ دے آکھنا کی چاہنی ہے ہاتھ بن کے پیا دیئے ناراض نہ ہوئے تا پتر وچین ہے سیدہ دے اللہ شام کھا گئی سیدہ دے چاچا عباس پتران مولا
لگ گئے نے سیدہ دے یار مال اج اکبر ہوئے مرحبا اوکھی دعا سیدہ دے ارمان اج میرے ویر ہوئینا آئے کر کے رومانہ لیا ویچن دا نام آیا سجاد باقر نوحانہ لکایا ویکھاں کیڑی آکھتے مہر لگی ہوئی ہے سجادہ دے اچھا نہ بولی دی ماں وینا سیادہ دے دیا بھیڑا وینا ہر بندہ مکان شامل ہوئے اس روایت آسمان دھٹھا کیوں نہ نوکران شالا پڑے گا میں جھائے نہ کرو اچھا نہ بولی دی ماں وینا لے ہاتھ بان کے پیا دیئے کہہ دیا رات روک جواب دے پتر وچے نئے دکھ لگسی جے ماتمی دی ہائے نہ نکلی سجادہ دے نروا میرا ہی کو بچ گیا سیادہ دے میرے بھیرا مارے گئے میری فوج کربلا سبحان اللہ مرحبا ایک منزل بلند کرے آئے ہائے کر کے رومان آلے سجاد مولا دی رات ود پئی محمد باقر نوحان اللہ یا سیدہ دے دروگا جلدی کر دروازہ کھول سیدہ دے آج دے با دسا پیو پتران بزارچ نہیں بڑھا بندیاں ساڑا مول پایا ہے سجاد قدم چایا ہے باقر دیاں ہنیوں ڈھٹیا ہے جینا گلیاں ماتم کرنے داڑی تلیا ترا کیا دے او میرا شام دا قیدی بابا سیدہ دے وے بابا منت لاہک واری مینو زمین تلہا سیدہ دے نا باقر لال شامیاں تیرا مول پایا ہے رو کیا دے بابا بابے دیاں ضربان دا واسطائی مینو زمین تلہا سجاد لہایا ہے نکے نکے آتھ 5 سالان دے امام قدمات رکھے نا ہاتھ بان کے آدھے آدھی جو ای مینو ویچ چاہ ماتم دا پرسا سیدہ دے باقر لال قیدہ ویچ تھک پیائیں رو کے آدھے لاکھ باقروں وین تیریاں جتیاں تو آرہا مینو ویچ جیڑے پیسے ضعیفہ دیوی بازاری چو زینب دی چادر سر تے ماتم دا پرسا پنجویں دی بہارے اما چادر بغیر نماز وہ جیڑی آدھی مان مک گئے ویر مارے گئے آگئی دعا کرن دی خاطر آگئی دعا کرن دی خاطر آوازاں دے بابا پھوپیاں دے برکے لیا ہائے کر کے روان آلیو کوئی ایڈے دکھاں دے وین کی تن پیو پتران ضعیفہ گھبرا گئی قدمات اتلا کے پیا دی کہہ دیا رات نہ رو اگر میں پتر دے میں چاہ تیریاں قیدہ رہا ہو جاوینا سیدہ دے پتر وے چڑنال بھلا قیدہ کیوں میں رہا ہوئینا ہاتھ بن کیا دیئے کہہ دیا اگر فرزند میں ویچیا میں ساریاں تو پہلے اندے زخمہ دا علاج اللہ جانے کون ماردہ رہی ہے اندے چھوڑا من اللہ کوئی نہ سیدہ دے وال کیا کرے سیادیے کہہ دیا جدہ زخم گھول ویندے انشاءاللہ پڑھ لواں تو اڈے ذہن جا مل جاوے اپنے ہتھا نال اندے ساری چون زندان دیاں مٹیاں کٹ دی سجادہ دن وال کیا کرے سے رو کیا دی اپنے ہتھا نال نما لباس پویسا وقت کیا کرے سے رو کیا دیے کہہ دیا تیرا کیڑا سونا لالے جدہ عربی غلام بن جاندہ اندے سیروتے امامہ بن دی شام چو ناکا کی رائے تلین دی تیرے پتر نو بہن دی ہون رو پئیے سجادہ دے کنوین دی رو کیا دی بسم اللہ مدینے میرا پیر سجاد جہندہ سینہ دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے سجادہ دے سجاد نو دے سے آدھیے نہیں ہوندہ پوترے جہندہ نا باکر دا نام آیا ہے پتر
سر دا بازو نب کے سیدہ دے جیندہ مول پائی ایو باکر ہے میں تیرا پیر سجادہ رول بھینا گیا میرا اللہ ذکر کو قبول فرما سادات دی محنت کو قبول فرما جی بابا جی سارا دی مرضی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑے ویلے آکھے جو مولا کیویں منا جو تم سجا دے ضعیفہ دیئے میری آنکھاں کے ہنیرا ہویا ہے تڑپ کے اپنے شور نو آدھی آنکھاں بند کر لے جلدی بازار جا چادرہ لیا سجاد کلا نہیں سجاد نال دائیاں بھی گئے دین ہوشیاں دائیاں دا نام آئے رات رو کیا دے دائیاں نہیں زندان زینب آئی ہوئی ہے گھن نو بھر جایا ہائیو نالے سیدہ دہن گل وچ رسیاں شیر تے ماتم دا پرسا جوانو آج علی دی دھی دی دربار تیسری پیشیے اسی کدی نہ رویے ہکو گل شیانو کھا گئیے نہ جوڑ بزا رتے زینب دا بے وس بازا رچے آ گئی اگوں شام دیاں وسدیاں اور تایا کھنا ہائے او بھین باغی دیا ہاتھ ساس کے آدھی ہے ناج لے لو بدلے